بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ ارشاد نبوی ہے کہ صاحب نصاب شخص کے مال پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے 3 قسم کی عبادت فرض کی ہے، ایک جانی عبادت، دوسری بدنی عبادت اور تیسری مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا اس میں شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوار میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، ترجمہ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا، تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر سے ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمہ، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زکوٰۃ فطرۃ الاسلام، یعنی زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب کہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا گیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی بدعتیں ہیں۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اسی مالیت کے کرنسی نوٹ ہوں، یا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے درجہ ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات و واجبہ، نافلہ، فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گداگری کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہترین معاشی محرک ہے۔ زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر نیت زکوٰۃ کی کرے کہ ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ پر رکھ دی اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہا تب بھی درست ہے۔ اگر تمام زکوٰۃ نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شخص زکوٰۃ دے چکا تھا اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی تو اب وہ اگلے سال کی جو زکوٰۃ نکلنے کی توقع ہے پیشگی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے مدارس میں بالضرورت زکوٰۃ جمع کرائیں۔ اس مصرف پر خرچ کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال میں اضافہ اور گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس کے علاوہ کسی جگہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔
زکوٰۃ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پاکیزگی اور اضافہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مال بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: زکوٰۃ ادا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا: لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ انہیں بڑے اجر سے نوازے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ امیر مسلمانوں سے لے کر فقیر مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور زکوٰۃ صدقے کے مال کا سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی نبی اور غیر نبی کے حکم پر راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں خود حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھے تیرا حق دے دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل اور توضیح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان فرما دی ہے۔ پہلا، فقراء، فقر کی جمع، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہ ہو۔ دوسرا، مساکین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو۔ تیسرا، عاملین، جو زکوٰۃ وصول کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے کے ذمہ دار ہوں۔ چوتھا، ملفات القلوب، اس سے مراد وہ کافر ہے جس سے امید ہو کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا یا مسلمان کو ایذا دینے سے رک جائے گا۔ پانچواں، فی الرقاب، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، یعنی غلام مسلمان کو آزاد کروانے کے لیے اور مسلمانوں کو دشمن کی قید سے رہائی کے لیے۔ چھٹا، غار میں مقروض، جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، ان پر زکوٰۃ خرچ کر کے قرض سے نجات دلانے کے لیے۔ ساتواں، فی سبیل اللہ، اس سے مراد جہاد ہے اور وہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین کے جملہ مصارف و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی نے اپنی نکیل والی اونٹنی راہ جہاد میں وقف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے اس اونٹنی کے بدلے 100 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ اس مصرف پر مسلمانوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آٹھواں، مسافر، جس کا دوران سفر ختم ہو گیا، اس کو زکوٰۃ کے مال سے دینا تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ قرآن کی نظر میں صدقات فقیروں، مسکینوں اور ان اہلکاروں کا حق ہے جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں۔ زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ مثلاً ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا سامان ضرورت سے زائد نہ ہو تو اسے مستحق زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ پہ حق فقراء، غرباء اور کمزوروں کا ہے۔ مندرجہ ذیل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق زکوٰۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو۔ فقیر کے معنی ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس صاحب نصاب سے کم ہو، لیکن حکم زکوٰۃ میں دونوں یکساں ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس صاحب نصاب سے کم ہو یا ضرورت اصلیہ سے زائد بقدر مال نہ ہو، زکوٰۃ کن پر خرچ نہیں ہو سکتی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر و مالدار غیر مسلم اور ایسے لوگ جن کے اخراجات اور کفالت کا ذمہ دار خود زکوٰۃ ہندو ہے، اس پر زکوٰۃ کا مال صرف نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ سونے، چاندی، مال، تجارت اور جانوروں اور زمین کی پیداوار پر فرض ہے۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جمع رکھتے تھے، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال و دولت گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کو مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال، تیرا خزانہ ہوں۔ جس آدمی نے اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت والے دن وہ جانور اس آدمی کو سینگوں سے ماریں گے اور اپنے قدموں تلے روندیں گے۔ زمین کی پیداوار میں سے عشر ہے۔ بارانی زمین 20واں حصہ 20 من میں سے 2 من اور جس زمین کو ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جاتا ہو، اس کے 20 من میں سے 1 من ہے، یعنی نصف العشر۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور ان چیزوں میں سے جو میں نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فصل کی کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 142 میں آیا ہے، جس زمین کو بارش کے پانی یا چشمے سے سیراب کریں یا زمین تر و تازہ ہو، اس کی پیداوار میں سے 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ ہماری برادران اسلام، فصلیں پک چکی ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بہت ہی برکت و سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 7 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں اور فصلیں عطا کی ہیں وہ ان پر عشر ادا کریں، یا جن بھائیوں کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب لاگو ہوتا ہے، ان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور اپنے مال کو پاک اور صاف کریں تاکہ باقی مال ان کے لیے حلال اور پاک رہے۔ فقراء مساکین کا مال حساب کر کے پورا ان تک پہنچایا جائے تاکہ اللہ کی نافرمانی اور لوگوں کا حق کھانے سے بچ سکیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا، یعنی وصول کریں۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کے امیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ ان آیات کی تعمیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر مختلف خطوں میں بھیجا۔ زکوٰۃ تمام انبیاء کے دین میں فرض رہی ہے۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، تمام انبیاء کی امتوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اونٹ، گائیں یا بکریاں اور ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن یہ چیزیں بہت بڑی فربہ شکل میں لائی جائیں گی اور اپنے پیروں سے کچلیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو تم اللہ کے حق سے سبکدوش ہو گئے، اور جس نے حرام مال جمع کیا اور اسے اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ تو میرے محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری لائی ہوئی شریعت نافذ کر دو کہ تم پیسے لیے ہوئے پھرو گے مگر کوئی حقدار تمہیں نہیں ملے گا، یعنی زکوٰۃ کے نظام رائج ہونے سے لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی سونا یا چاندی یا نقد رقم رکھتا ہے اور وہ اس کا حق ادا یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن آئے گا اس کے لیے اس سونے چاندی سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اس سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، جب بھی وہ ٹھنڈی پڑیں گی دوبارہ تپائی جائیں گی۔ یہی عذاب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا جو 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات خطا کو بجھاتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، یعنی خیرات کرنے والا دنیا اور آخرت میں خطا کے ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ بلا شبہ زکوٰۃ معاشرے کے محروم طبقات، غریب افراد کو سماجی اقتصادی تعاون اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فرض ادا کرتے وقت حقیقی مستحق کو تلاش کر کے خود اپنے ہاتھ سے اس کی ادائیگی کریں تاکہ محروم افراد بھی معاشرے کا بہترین حصہ بن سکیں۔ میرے محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔